یہ زبان آج اردو والوں کے سامنے ہی یہ سوال کرتی ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ جن گھرانوں کو ہم اور آپ اردو گھرانوں میں شمار کرتے ہیں، یہ زبان آج وہاں بھی انجانی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھرانوں میں ہمیں اردو کی کتابیں، رسائل، حتیٰ کہ اردو کا اخبار بھی نظر نہیں آتا۔ اب ہمارے گھروں کے بچے، بڑے اور مرد و خواتین اگر کچھ ضروری بات کہیں پر نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا بازار کے سامان خریدنے کی فہرست تیار کرتے ہیں تو وہ اردو زبان کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں لکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ آج کا بڑا المیہ ہے۔ عوامی سطح پر اردو زبان کی صورتحال کے لیے ہم دو الگ الگ نظریات کو پاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو احساس کمتری کے شکار ہیں، ان کے نزدیک اردو زبان کا استعمال شرم کی بات ہے۔ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھوں میں اردو کا کوئی اخبار یا رسالہ ہوگا تو دوسرے دیکھنے والے کیا تاثر لیں گے۔ اگر اسکول اور کالج میں اردو پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو دوسری زبان کے طلبہ یا اساتذہ مجھے کمتر تصور کریں گے۔ ایسے لوگ اردو سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو احساس برتری کے شکار ہیں۔ ایسے افراد اردو کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے تو کمزور لوگوں کی زبان ہے۔ جو لوگ دوسری زبانوں میں مہارت نہیں پیدا کر سکتے وہ اردو پڑھیں۔ غرض کے اردو کو بیک وقت ان دو صورتحال کا سامنا ہے اور یہ دونوں صورتیں کسی زبان کے فروغ میں دشواریاں پیدا کرتی ہیں۔ عوامی سطح پر اردو سے بے رغبتی کے ذمہ دار گھر و سماج کے ذمہ داران ہیں۔ جب گھر کے بڑے اردو سے اپنا رشتہ منقطع کر رہے ہیں تو اس گھر کی نئی نسل اردو سے کیسے قریب ہو سکتی ہے؟ میری اس بات پر سوال کرنے والے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے جو لوگ خود اردو کی روٹی کھاتے ہیں اور ان کی ہی ذات اور ان کے ہی بچے اردو سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں بھی معاملہ بے اعتنائی کا ہی ہے۔ ہم اردو نہ پڑھیں اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم اسے حقارت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی علاقائی زبان سے تعلق رکھنے والے اپنی زبان سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے بنگلہ، اڑیا، تیلگو اور تمل وغیرہ زبانوں کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ لوگ اپنی زبان سے کیسی محبت رکھتے ہیں اور انتہائی مجبوری کی حالت میں وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان کا استعمال کرتے ہیں، چاہے